سب سے زیادہ حالات انسان کی اول زندگی میں ہوا کرتے ہیں. پہلا درجہ ماں کی پیٹ کی زندگی کا ہے. انسان جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کی شروعات جو دنیا میں آنے کی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں آتا ہے اور اس کے اوپر اتنے حالات ہوتے ہیں. اس کے بعد جو 2 سال کا عرصہ دودھ پلانے کا گزرتا ہے جب تک کہ بچہ بولنے کے لائق نہیں ہوتا، اگر اس کو درد ہو تو اس کے وہ دن بھی ہوتے ہیں شروع کے بچپن میں جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ دن بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے درد کو نہیں بتا سکتا، اپنی تکلیف کو نہیں بتا سکتا، اپنی بیماری کو نہیں بتا سکتا، اپنی پریشانی کو نہیں بتا سکتا. لیکن اس کی پریشانیوں کو سننے والا اور دیکھنے والا کون ہے؟ اس کے درد کو دیکھنے والا اور سننے والا کون ہے؟ بتاؤ کون ہے؟ اللہ. انسان کبھی حالات اور پریشانی سے نہ لڑ سکتا ہے اور نہ انسان حالات اور پریشانی کا کبھی مقابلہ کر سکتا ہے. پریشانی جس نے دی ہے وہی اس کو ٹالنے والا ہے. شرط یہ ہے کہ تو اس کو پکار کے تو دیکھ. ایسا پکار جیسے بچہ ماں کے پاس جاتا ہے، ماں اس کو ڈانٹتی ہے اور پھر بھی روتا بلکتا پھر ماں کے پاس آ جاتا ہے اور رو رو کر ماں سے کہتا ہے کہ مجھے چاکلیٹ کھانی ہے، 2 روپے دے دے، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے 2 روپے. ماں کہتی ہے بیٹا پیسے تو ہے نہیں. وہ ایسا مناتا ہے اس کو اور ایسے اس کے سامنے آنسو بکھیرتا ہے، ایسی صورت بناتا ہے، ایسی شکل بناتا ہے. اس شکل پر، اس صورت پر، ان آنسو پر ماں کو شفقت آ جاتی ہے، پیار آ جاتا ہے. باپ کو شفقت آ جاتی ہے، پیار آ جاتا ہے. اور وہ نوٹ توڑانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن ماں سے اور باپ سے اس نے اس انداز میں سوال کیا ہے کہ اس کا انداز پیارا لگنے لگتا ہے، بچے پر محبت آ جاتی ہے اور 500 کا نوٹ بھی آدمی توڑانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور دکان پہ جا کر کے کہتا ہے کہ میرا بچہ اتنا چیز مانگ رہا تھا اور اتنا بلک رہا تھا، رو رہا تھا، مجھ سے اس کا رونا نہیں دیکھا گیا، اس لیے مجھے جو ہے نوٹ توڑانا پڑ گیا. صرف بچے کی شفقت میں، بچے کے پیار میں نوٹ توڑانا پڑ گیا. اگر انسان کے اوپر حالات آئے، پریشانی آئے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنے حالات کو دور کرنے کے لیے وہ اپنی باڈی سے کچھ نہیں کر سکتا، اپنے مال سے کچھ نہیں کر سکتا، اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا. ایک طاقت ہے جو اس کے حالات کو دور کرے گی، ایک قدرت ہے جو اس کی پریشانی کو دور کرے گی، ایک ذات ہے جو اس کی ضروریات کو پورا کرے گی. اور وہ ذات ہے جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ طاقت اور وہ قدرت ہے جسے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہی دور کر سکتا ہے جسے کوئی پریشانی نہیں آتی. اور جس کے ساتھ پریشانیاں لگی ہوئی ہوں، جس کے ساتھ حالات لگے ہوئے ہوں، جس کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہوں، وہ کیا دوسرے کی ضروریات پوری کرے گا؟ اگر کرے گا بھی تو اپنے مطلب سے کرے گا. اگر کسی کی ضروریات کو سمجھے گا بھی تو اپنے کبھی نہ کبھی مجھے بھی اس سے کام پڑے گا، وہ اس لیے کسی کی ضروریات کو سمجھے گا اور اس کے جو ہے ہاتھ میں کام بٹائے گا. انسان بھی اگر نیک عمل کرتا ہے تو وہ بھی اپنی جنت بنانے کے لیے کرتا ہے، اپنی آخرت بنانے کے لیے کرتا ہے، اپنی قبر بنانے کے لیے کرتا ہے. لیکن میرا رب اتنا طاقتور، ایسی قدرت والا، ایسی طاقت والا ہے کہ اسے نہ جنت کی ضرورت ہے اور نہ آخرت کی ضرورت ہے. وہ ہر عیب سے پاک ہے. وہ کسی چیز کا محتاج ہی نہیں ہے. جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا اس کے سامنے اپنے حالات کو رکھنا چاہیے. کیا حالات نہیں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر ہم ایمان لائے ہیں. تمام انبیاء کے سجدے، تمام انبیاء کا رونا، تمام انبیاء کے آنسو، تمام انبیاء کی قربانی، تمام انبیاء کے مجاہدے، تمام انبیاء کے تقوی، تمام انبیاء کے اخلاق، تمام انبیاء کی بھلائی، تمام رسولوں کی بھلائی، تمام ولیوں کی بھلائی، تمام ولیوں کی نیکیاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آنسو کے قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک آنسو کے قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک پریشانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کسی ایک صفت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کسی ایک بھلائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے، اللہ نے فرمایا آپ بخشے بخشائے ہو، آپ بخشے بخشائے ہو، آپ میرے
محبوب ہو. اور جب کوئی کسی کا محبوب ہوتا ہے اس کے لیے تمام دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. مجھے کسی سے محبت ہو, مجھے کسی سے پیار ہو تو میں کیا کہوں گا, آپ جو چاہیں کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس لیے کہ آپ سے مجھے محبت ہے. محبت کی بنیاد پر تو لوگ ناانصافی کرتے ہیں, محبت کی بنیاد پر تو لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ محبت بھی ہے, لیکن ایسی محبت کی مثال نہیں مل سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت امت کے لیے کی ہے اور جو درد اٹھائے ہیں, جو غم اٹھائے ہیں, دنیا کی تمام ماؤں کے درد زیہا سمجھتے ہو؟ ماں کے بچے کی پیدائش کا جو وقت ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو درد کی لہریں اٹھتی ہیں, اس درد کی ایک لہر کا, اس درد کی ایک سیکنڈ کا جو وہ درد ہوتا ہے, ساری زندگی میں اگر بچہ اپنی ماں کے پاؤں دھوتا رہے, ساری زندگی پر اگر وہ بچہ اگر اپنی ماں کے آنسو پوچھتا رہے, ساری زندگی اس کی تمام حقوق ادا کرتا رہے, اس کو جو پیدائش کے وقت درد اٹھا تھا اس ایک درد کی لہر کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. لیکن تمام ماؤں کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں اور جو بچے پیدا ہوں گے قیامت تک, ان سب کے درد, ان سب کا غم, ان سب کی